یہ کس کو یاد نہیں ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. فرمایا کہ تم لا حول ولا قوت الا باللہ اڑتے بیٹھتے لیٹتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے چلتے پھرتے اسی کو پڑھ لیا کرو. لا حول ولا قوت الا باللہ کہتے رہو. یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک بہت بڑا خزانہ ہے. یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک بہت بڑا خزانہ, جنت کی دولت میں سے ایک بہت بڑی دولت ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ کس کو یاد نہیں ہے میرے بھائیوں؟ لیکن اس کو پڑھنے کے لیے آپ کو باوضو رہنا پڑے گا. چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے آپ کو لا حول ولا, یہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہم بہت برا سمجھتے ہیں. کوئی بات نہیں, لا حول ولا قوت ایسا لگتا ہے جیسے یہ دعا نہیں بلکہ بد دعا ہو, حالانکہ یہ دعا ہے. حی علی الصلاۃ, آؤ نماز کی طرف. شیطان بہکائے گا تو یہاں کہا جاتا لا حول ولا قوت الا باللہ تاکہ شیطان بہکائے نہیں. گدھا جب بہت زور سے چیخ رہا ہو, ڈھینچو کر کے چیخ رہا ہو بہت زور سے, تو گدھے کی آواز سن کے پڑھا جاتا ہے کیا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. کتا بھونک رہا ہو تو اس کی آواز سن کے کیا پڑھا جاتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لیکن گدھا جب بول رہا ہو تو کیا پڑھا جاتا ہے؟ گدھا جب آواز کر رہا ہو, رینک ڈھینگ رہا ہو, ڈھیک مار رہا ہو تو لا حول ولا قوت الا باللہ. لیکن یہ صرف گدھے کے چیخنے پر ہی نہیں پڑھی جائے گی, بلکہ آپ اس کو پڑھتے رہیے. اٹھ رہے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ. اٹھتے بیٹھتے لیٹتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے چلتے پھرتے لا حول ولا قوت الا باللہ کو اپنا وظیفہ بنا لو. یہ کیا ہے؟ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. بہت آسان ہے میرے بھائیوں, لیکن ہم لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں, ہم کامیاب ہونے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں, ہم جنت میں جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. آج دل چاہتا ہے کہ تمہیں ایک اور جنت میں جانے کا راستہ بتا دوں. آؤ سنو, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سا مال آیا. سنو میرے ساتھیوں, یہ واقعہ تھوڑا سا دردناک بھی ہے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو بھی لا سکتا ہے, آپ کے کمزور دلوں کو جھنجھوڑ بھی سکتا ہے. سنو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سا مال آتا ہے. ابو عبیدہ ابن الجراح بحرین سے مال لے کر آتے ہیں. ایک عرب ملک ہے بحرین, پہلے سب عربی ملک ایک تھے. جب یہ مال آیا, بہت سا مال آیا, اس میں صحابہ کو بال پڑنا تھا, مال غنیمت صحابہ کو تقسیم ہونا تھا. اعلان کر دیا جاتا ہے فجر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی اس مال کو لوگوں میں تقسیم کریں گے, تمام لوگوں کو ان کا پورا پورا حق ملے گا. حضرت عائشہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی کیا آپ کا بھی حصہ ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں, اس مال غنیمت میں سب کا حصہ ہے. عائشہ مجھے بھی حصہ ملے گا. حضرت عائشہ کہتی ہیں اے اللہ کے نبی 15 دن سے میرے گھر میں چولہا نہیں جلا, 15 دن سے چولہا نہیں جلا, کہیں سے کھجور آ گیا کھا لیا, پانی پی لیے, کھجور اور پانی پہ گزارا چلتا رہا. امی عائشہ کہتی ہیں اے اللہ کے نبی فجر کی نماز کے بعد جب آپ لوگوں کو ان کا مال تقسیم کریں گے تو آپ کو بھی تو آپ کا حصہ ملے گا. فرمایا ہاں مجھے بھی میرا حصہ ملے گا. اللہ کے نبی فرماتے عائشہ چولہا سنبھال لو, لکڑیاں رکھ لو, چولہے کی پتائی اتائی کر لو, جو کرنا کر لو. کل ہمارے گھر پہ ہی گوشت پکے گا, کل سالن ہمارے گھر میں بھی بنے گا. فجر کی اذان کی آواز آتی ہے, حضرت بلال فجر کی اذان دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ آج مسجد نبوی کھچا کھچ بھری ہوئی ہے. صحابہ نے مسجد نبوی کو پہلے سے بھر دیا ہے. آج سے پہلے کبھی اتنی جلدی مسجد نہیں بھری گئی. آج فجر کی نماز سے پہلے لوگ مسجد میں آ گئے, کھچا کھچ مسجد بھری ہوئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے نمازیوں کو آج دیکھا تو پہلے مسکرا دیے, لیکن فوراً آپ کی مسکراہٹ ختم ہو گئی. فرمایا او اب پتہ چلا کہ تم کیوں آئے ہو, شاید سن لیا ہے فجر کی نماز کے بعد مال تقسیم ہوگا. صحابہ ہنسنے لگے, ہاں دل کے کتنے صاف تھے. ہاں اے اللہ کے رسول
ہوا تھا فجر کے بعد اللہ کے نبی مال تقسیم کریں گے، اس لیے ہم لوگ چلے آئے، ورنہ اپنے اپنے محلے اور قبیلے کی مسجدوں میں بھی نماز پڑھ سکتے تھے، لیکن مال میں ہمارا حق ہے، ہمیں ملے گا۔ اللہ کے نبی نے مال تقسیم کرنے سے پہلے جو فرمایا وہ سنیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، لوگوں مجھے اپنے انتقال کے بعد تمہارے شرک میں اور بدعتوں میں مبتلا ہونے کا ڈر نہیں ہے۔ میرے انتقال کے بعد تم شرک کرنے لگو گے یا بدعتوں میں مبتلا ہو جاؤ گے، مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے۔ آج تم نے سن لیا کہ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح مال لائے، مال لینے کے لیے تم فجر کی نماز سے پہلے مسجد میں آ گئے۔ آج ہم نے مال کی محبت تمہارے اندر دیکھی ہے، اب مجھے ڈر لگتا ہے میرے انتقال کے بعد یہ مال کی محبت تمہیں کہیں دین سے دور نہ کر دے، اسلام سے دور نہ کر دے، دین سے بیزار نہ کر دے، دین سے تمہیں کو دور نہ کر دے، یہ مال کی محبت تمہیں دین سے دور نہ کر دے۔ خوش رہو، خوش ہو، خوش ہونا چاہیے، یقیناً تمہیں تمہارا حصہ ملے گا، لیکن آج مال کی محبت تمہیں کھینچ کے لے آئی ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ میرے انتقال کے بعد آنے والے زمانے میں، بعد میں آنے والے لوگ کئی مال کی محبت میں اپنا اسلام نہ خرچ کر دے، اپنا اسلام ختم نہ کر دیں، اپنا دین نہ بھول جائیں، بعد میں آنے والے لوگ کئی مال کی محبت میں دین سے دور نہ ہو جائیں۔ اس کا جیتا جاتا نقشہ آج دیکھا جاتا ہے، دیکھ لیجئے لوگ دین سے اتنے دور ہو چکے ہیں، اتنے دور، اور مال و دولت کی محبت میں اتنے غرقاب ہو چکے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم اپنی آنکھوں سے یہ زمانہ نہ دیکھ لو۔ کون سا؟ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم اپنی آنکھوں سے یہ زمانہ نہ دیکھ لو۔ کون سا؟ یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا ویمسی مومنا ویصبح کافرا یبیع دینہ بعرض من الدنیا۔ تم دیکھو گے ایک انسان کو کہ وہ صبح فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا، کلمہ پڑھے گا، دعا پڑھ کے اٹھے گا، فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کرے گا، تسبیح پڑھے گا، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، سب کچھ پڑھے گا، صبح اٹھے گا تو وہ مومن ہوگا۔ یمسی کافرن، سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے وہ کافر ہو جائے گا، سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے وہ کافر ہو جائے گا۔ شام کو ایک آدمی کو تم دیکھو گے کہ وہ حالت ایمان میں وہ رات گزارے گا، مغرب پڑھے گا، عشاء پڑھے گا، آیت الکرسی پڑھے گا، تسبیح و تحلیل پڑھ کر بستر پہ سوئے گا، حالت ایمان میں وہ سوئے گا، یصبح کافرا، لیکن فجر کی بعد وہ کافر ہو جائے گا، صبح اٹھتے اٹھتے اس کی صبح حالت کفر میں ہوگی۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ دنیا کے چند سکوں میں اپنے دین کو بیچ دے گا، وہ دنیا کے چند ٹکوں میں اپنا ایمان بیچ دے گا۔ دیکھ لو آج الیکشن لڑنے والوں کو وہ مندروں میں جا کر مسلمان ہونے کے باوجود وہ مندروں میں جا کے ٹیکا بھی لگوا رہے ہیں، مندر میں گھس کر مسلمان ہونے کے باوجود مورتیوں پر ہار بھی چڑھا رہے ہیں، غیر مسلموں کا ووٹ لینے کے لیے یہ سارے ہتھ کنڈے وہ اپنا رہے ہیں۔ یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا، صبح مومن ہوگا لیکن شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا صبح ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ دنیا کے چند سکوں میں اپنے دین کو بیچ دے گا۔ آج اس کا جیتا جاگتا نمونہ اپنی بہار کی سرزمین پر تم دیکھ سکتے ہو، اپنی پورنیہ کی دھرتی پر تم دیکھ سکتے ہو، کٹیہار کی سرزمین پر تم دیکھ سکتے ہو، پورے بہار کی سرزمین پر تم دیکھ سکتے ہو، اور اس میں داڑھی والے بھی شامل ہیں، تم ان کو بھی دیکھ سکتے ہو۔ اللہ کے رسول نے اسی طرف اشارہ کیا تھا، آنے والے زمانے میں مجھے ڈر ہے کہ کہیں دین کی محبت، مال و دولت کی محبت تمہیں دین سے دور نہ کر دے۔ اس کے بعد فجر کی نماز پڑھائی اللہ کے نبی نے، اور نماز پڑھانے کے بعد آپ نے لوگوں کو ان کا حق دیا، اتنا دیا کہ اس دن کوئی ناراض نہیں ہوا، اتنا مال آیا، زندگی میں سب سے زیادہ مال ہاتھ لگا تھا، سب سے بڑا مال، بہت بڑا خزانہ ہاتھ لگا تھا، آپ نے کنجوسی نہیں کی، سب کو دیتے چلے گئے۔
رہے تو اٹھا نہیں پا رہے، لیکن فرمایا اپنا اپنا مال لے کر جاؤ، اس لیے اللہ کے رسول کو بھی اپنا حصہ خود اٹھانا پڑا، اٹھا رہے لیکن مال اتنا تھا کہ اٹھ نہیں رہا ہے، پھر بھی کوشش کرتے ہو جس طریقے سے چل پا رہے ہیں چل رہے ہیں۔ صحابہ اپنا اپنا حصہ لے کر چلے گئے، 2 تھیلے اللہ کے نبی کے حصے میں بھی آئے، جیسے آپ نے ان دونوں تھیلوں کو اٹھایا مسجد سے باہر نکلے، اپنے گھر کی طرف آگے بڑھنا چاہتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ دائیں طرف ایک 7 سال کا بچہ کھڑا ہے، بائیں طرف ایک 9 سال کا بچہ کھڑا ہے، دائیں طرف دیکھا اس نے ایک ہاتھ پکڑ رکھا ہے تھیلا چھین رہا ہے، دوسری طرف دیکھا 9 سال کا بچہ میرا دوسرا تھیلا پکڑ کے کھینچ رہا ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا 7 سال کا بچہ، اللہ کے نبی میرا باپ اس دنیا سے انتقال کر گیا ہے، میری ماں کمانے کے لائق نہیں ہے، میں یتیم ہوں۔ دوسری طرف نظر دوڑائی، وہ کہنے لگا اللہ کے نبی میری ماں اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے، میرا باپ بوڑھا ہو چکا، وہ کمانے کے لائق نہیں، میں بھی یتیم ہوں۔ ایک نے کہا میرا باپ نہیں، دوسرے نے کہا میری ماں نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دیکھا تو 7 سال کا بچہ کہتا کہ میرے گھر میں 5 دن سے چولہا نہیں جلا، بائیں طرف دیکھا تو وہ کہہ رہا کہ میرے گھر میں 7 دن سے چولہا نہیں جلا۔ ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی، آپ نے کہا بیٹے یہ تھیلا تم لے جاؤ، دوسرا تھیلا آپ نے لیا اور کہا بیٹے یہ تم لے جاؤ۔ دونوں بچے اپنے سر پر تھیلا لاد کر لے جا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ رہے ہیں اور اس وقت تک ان دونوں بچوں کو دیکھتے رہے جب تک کہ وہ دونوں بچے نبی کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو گئے، وہ دونوں بچے نبی کی آنکھوں سے دور نہیں ہو گئے۔ اللہ کے نبی ان دونوں بچوں کو دیکھتے رہے، جب وہ خود اوجھل ہو گئے تب آپ گھر گئے، دروازے کو دستک دی، اماں عائشہ نے دروازہ کھولا ہنستے ہوئے، دیکھا ہے اللہ کے نبی نے کہا السلام علیکم، عائشہ جواب دیتی ہیں وعلیکم السلام۔ اللہ کے رسول میرے شوہر میرے سرتاج خالی ہاتھ گئے، خالی ہاتھ واپس، آپ تو اپنا حصہ لانے والے تھے، کیا ہوا؟ عائشہ ادھر آؤ، بستر پر بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئی۔ کہا عائشہ راستے میں 2 یتیم بچے مل گئے، مال بہت ملا تھا، آج ہمارے گھر میں چولہا جلتا، لیکن 2 یتیم بچوں نے میرا راستہ روک لیا، ایک کا باپ نہیں ایک کی ماں نہیں، ایک کے گھر میں 5 دن سے چولہا نہیں جلا، ایک کے گھر میں 7 دن سے نہیں چلا، میں نے ایک تھیلا اس کو دے دیا ایک اس کو دے دیا، دونوں بچے اپنے اپنے گھر لے گئے۔ امی عائشہ کہتی ہیں ٹھیک ہے اچھا کیا، لیکن دونوں تھیلوں میں سے ایک ایک 2 مٹھی نکال لیتے تو آج میرے گھر میں بھی چولہا جل جاتا۔ میں کہاں کہہ رہی ہوں کہ آپ نے غلط کیا، لیکن جب مال بہت تھا تو تھوڑا تھوڑا نکال لیتے، 2 مٹھی ایک مٹھی نکال لیتے تو آج میرے گھر میں بھی روٹی پک جاتی، آج میرے گھر میں بھی سالن پک جاتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں عائشہ میں نے سوچا کہ نکال لوں تھوڑا تھوڑا، لیکن پھر سوچا کہ 5 دن سے چولہا نہیں، اس کے 7 دن سے نہیں، میں نیت کر چکا تھا کہ میں پورا یتیم بچوں کو دے دوں گا، پھر میں نے اپنی نیت کو توڑنا گوارا نہیں کیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لیکن پھر بھی تھوڑا سا نکال لیتے تو اچھا ہوتا۔ تو اللہ کے نبی نے اب جو جواب دیا وہ جواب یہ تھا عائشہ یتیمی میں نے دیکھی ہے تم نے نہیں، عائشہ یتیمی میں نے دیکھی ہے تم نے نہیں، عائشہ تمہارے باپ ابو بکر آج بھی زندہ ہیں، عائشہ تمہاری ماں آج بھی زندہ ہیں، تم نے یتیمی نہیں دیکھی ہے، یتیمی کا درد مجھ سے پوچھو، جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا 7 مہینے کا تھا، ابھی 9 مہینے پورا ہونے میں 2 مہینے باقی تھے، میرا اس دنیا میں آنے میں 2 مہینے کا وقت باقی تھا، میرا باپ مجھے میری ماں کے پیٹ میں چھوڑ کے دنیا چھوڑ کے چلا گیا، جب میں باہر آیا میں نے سنسار میں اس دنیا میں نے مکے کی فضا میں جب کھلی سانس لی تو بڑا ہونے کے بعد پتا چلا کہ میرے پیدا ہونے سے 2 مہینے پہلے ہی میرا باپ اس دنیا سے چلا گیا۔ عائشہ یتیمی کا درد مجھ سے پوچھو، جب میں 6 سال کا ہوا میری ماں مجھے اپنے ننیال
मेरी उंगली पकड़ के मुझे चला रही थी। मकाम अबुआ, रास्ते में एक मकाम पड़ता है, वही मेरे बाप की कब्र थी। मेरी माँ कहती है बेटे चलो तुम्हें तुम्हारे अब्बू की कब्र दिखाती हूँ। मेरी माँ ने जब मुझे मेरे बाप की कब्र दिखाई, उसी वक्त मेरी माँ भी अपने शौहर की जुदाई बर्दाश्त न कर पाई और उसी वक्त वो बैठ गई कब्र पर। बैठते ही उसको अटैक पड़ता है और मेरी माँ की रूह कब से उस सूरी से परवाज हो जाती है। आयशा, ऐसा दिन कभी देखा होगा कि अभी अपने बाप की कब्र देख रहा हूँ अपनी आंखों से, अभी रोकर आंखें खुश भी नहीं हुई। पलट के देखा तो माँ को भी मरा हुआ पाया, पलट के देखा तो माँ भी दुनिया से चली गई। यानी बाप की कब्र को देखकर अभी पलटा भी नहीं था कि माँ भी मुझे छोड़ के चली गई। यतीमी का दर्द मैंने देखा है। आयशा, जब मुझे मेरे दादा ने पाला और जब मैं 8 साल का हुआ तो मेरा दादा भी मुझे छोड़ के चला गया। यतीमी का दर्द मैंने देखा है, तुमने नहीं, इसलिए किसी यतीम बच्चे का हिस्सा लेना मैंने गवारा नहीं किया, अपना सारा माल यतीमों को दे दिया। हजरत आयशा फरमाती हैं वो तकरीबन ज़वाल का वक्त था जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये बताया। उसके बाद आप लेट गए, थोड़ी देर के बाद ज़वाल का वक्त खत्म होता है, ज़ोहर का वक्त लग जाता है। हजरत बिलाल ने अज़ान दी, अल्लाह के नबी ने वुज़ू बनाया और वुज़ू बनाने के बाद मस्जिद में जब ज़ोहर की नमाज पढ़ाने के लिए गए तो आपने नमाज पढ़ाने के बाद उन दोनों यतीम बच्चों का दिमाग में भरा हुआ था, यतीम बच्चों के बारे में वो आपके जहन में था। आपने वहां लोगों को बताया, लोगों अना वकाफिलुल यतीमी फिल जन्नती कहातैन, अना वकाफिलुल यतीमी फिल जन्नती कहातैन। लोगों, कयामत के दिन मैं और पड़ोसियों की परवरिश करने वाला, मैं और पड़ोसियों को और यतीमों को खिलाने पिलाने वाला, कयामत के दिन मैं और यतीमों की परवरिश करने वाला, यतीम बच्चों को पालने पोसने वाला, यतीम बच्चों का ख्याल रखने वाला, कयामत के दिन हम दोनों जन्नत में ऐसे रहेंगे। फिर आपने इन दोनों उंगलियों को मिला लिया, इन दोनों उंगलियों को मिला लिया और फरमाया हम दोनों ऐसे रहेंगे जैसे ये दोनों उंगली मिली हुई है। यानी यतीमों की परवरिश करने वाला कयामत के दिन मेरा पड़ोसी बनकर रहेगा, मेरा पड़ोसी बनकर रहेगा। तो मेरे भाइयों, एक रास्ता ये भी है जन्नत में जाने का, यतीमों की परवरिश की जाए, यतीमों को खिलाया पिलाया जाए, यतीमों के सर पे हाथ फेरा जाए, यतीम बच्चों को ढूंढा जाए, यतीम बच्चों को तलाश किया जाए, उन यतीम बच्चों की परवरिश का अलग इंतजाम कर दिया जाए। तो ये जन्नत में जाने का एक रास्ता है और कामयाब मोमिन की एक पहचान ये भी है। कहाँ है हमारे एक रास्ता बताया अल्लाह के नबी ने, सहाबा के दरमियान बैठे हुए फरमाया मन अस्बह मिनकुमुल यौम साइमन, आज तुम लोगों में से कोई रोजे से है? अबू बकर ने इशारा किया, अल्लाह के रसूल मैं रोजे से हूँ। आपने कहा अच्छा। मन अतअम मिनकुमुल यौम मिस्कीनन, क्या तुम में से किसी ने आज किसी फकीर को खाना खिलाया है? अबू बकर सिद्दीक ने हाथ उठाया, कहा अल्लाह के रसूल मैं रोजे से हूँ, मेरे हिस्से का खाना बचा था इसलिए मैंने दोपहर में एक मिस्कीन को, एक फकीर को खाना भी खिला दिया। अल्लाह के नबी ने कहा अच्छा। मन तबिया मन आद मिनकुमुल यौम मरीजन, तुम में से किसी ने आज किसी मरीज की इयादत की है? कोई है जिसने किसी मरीज की इयादत की हो? हजरत अबू बकर सिद्दीक उठे, कहा हाँ, हमारे गांव में एक आदमी बीमार था, मैं उसकी इयादत के लिए भी गया हूँ। अरे अल्लाह के रसूल मैंने मरीज की इयादत की है, उसकी तीमारदारी की है, उसको देखने के लिए मैं गया था। अल्लाह के नबी ने पूछा मन तबिया मिनकुमुल यौम जनाज़तन, क्या आज कोई किसी जनाजे में भी शामिल रहा? क्या कोई ऐसा भी है जिसके यहाँ किसी का इंतकाल हुआ हो और वो कब्रिस्तान तक उसके साथ रहा हो, जनाजे में उसके पीछे पीछे गया हो? अबू बकर ही उठते और कहते कि अल्लाह के रसूल मेरे इलाके में एक इंसान, एक आदमी का इंतकाल हो गया, मैं उसके घर गया, मैंने उसको गुस्ल दिया, मैंने उसको कफन भी पहनाया, मैंने उसकी जनाजे की नमाज भी पढ़ाई, कब्रिस्तान में गया, मैं कब्र में उतरा, मैंने उसको उतारा भी, मैंने उसको मिट्टी भी दी, मैं कब्रिस्तान तक साथ भी गया। अल्लाह के नबी ने कहा जिस आदमी के अंदर ये 4 खूबियां जमा हो जाएं, जो नफली रोजा भी रखता हो, जो किसी फकीर और मिस्कीन को खाना भी खिलाता हो, जो मरीज की इयादत भी करता हो
और जो जनाजे के पीछे पीछे चलकर कब्रिस्तान तक जाकर मिट्टी भी देता हो, जिसके अंदर ये 4 खूबियां जमा हो जाए, मजतमाना, जिसके अंदर ये चारों खूबियां जमा हो जाए, उस आदमी को जन्नत में जाने से कोई चीज नहीं रोक सकती है। वो आदमी जन्नत के अंदर जाकर रहेगा, उस आदमी को अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत देकर रहेगा। ये आदमी भी जन्नती है, ये आदमी भी जन्नती है। उस औरत को देखो, उस औरत को देखो जिसके 2 छोटे छोटे बच्चे भीख मांगती हुई वो अल्लाह के नबी के दरवाजे तक पहुंच जाती है। बुखारी के सफ़हात पर ये मंजर देखो, वो भीख मांगते मांगते नबी अकरम के चौखट पे पहुंच जाती है। अल्लाह के नबी मौजूद नहीं है, हजरत आयशा निकलती है, जाअतनी साइला, फरमाती है मांगने वाली मेरे पास आती है। मेरे पास कुछ नहीं था, एक खजूर रखी हुई थी, उसके साथ 2 छोटे छोटे बच्चे थे, वो भूखे थे। मैंने वो खजूर उठाकर उस औरत को दे दी। उस औरत ने उस खजूर के 2 टुकड़े कर दिए, एक टुकड़ा इस बच्चे को दे दिया, एक टुकड़ा इस बच्चे को दे दिया। दोनों बच्चों ने खजूर अपनी अपनी खा ली, आधी इसने आधी उसने, और उस औरत ने पानी पिया और चल दी। हजरत आयशा फरमाती हैं मेरे पास एक खजूर थी, उसके 2 टुकड़े उस औरत ने कर दिए, आधा इसको और आधा इसको दे दिया। लेकिन बुखारी की हदीस में 1 खजूर है, मुस्लिम की हदीस में मेरे पास 3 खजूरें थी। मुस्लिम में है मेरे पास 3 खजूरें थी, मैंने तीनों उस औरत को दे दी। उस औरत ने 3 खजूर ले ली, 1 खजूर एक बच्चे को दे दी, दूसरी खजूर दूसरे बच्चे को दे दी, और 1 खजूर अपने पास रख ली अपने खाने के लिए। बच्चों ने अपनी अपनी खजूर खा ली। आयशा कहती है मैं देख रही थी कि बच्चे अपनी अपनी खजूर खा चुके, और माँ ने जैसे वो खजूर खाने के लिए अपने मुंह में रखी, अपने मुंह तक ले गई, दोनों बच्चे अपनी माँ के खजूर पर झपट पड़े। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, माँ ने अपने होठों से वो खजूर बाहर निकाल ली, माँ ने वो खजूर बाहर निकाली। माँ ने देखा कि दोनों बच्चे अपनी अपनी खजूर खा चुके, लेकिन मेरी खजूर पर भी झपट रहे, तो माँ को ममता आ गई और माँ ने उस खजूर के 2 टुकड़े कर दिए, अपना खुद नहीं खाया, 1 टुकड़ा इस बच्चे को और दूसरा टुकड़ा दूसरे बच्चे को दे दिया। दोनों बच्चों ने 1.5 खजूर खा ली और माँ ने कुछ नहीं खाया। बच्चों को पानी पिलाया और खुद पानी पिया और सीधी चली गई। अल्लाह के नबी जब घर में आए तो हजरत आयशा ने पूरा मंजर बयान कर दिया। अल्लाह के नबी ने कहा आयशा क्या वो खजूर तुमने मेरे लिए रखी थी? हाँ, कहीं से आई थी, मैंने रख दी थी कि आप आएंगे, भूखे होंगे, आपको दे देंगे, लेकिन मांगने वाली आई, मैंने उसको दे दिया। उसके साथ 2 छोटे छोटे बच्चे थे, आपने कहा ठीक किया। अल्लाह के नबी उस औरत ने खुद नहीं खाया, अपना खजूर भी 2 टुकड़े करके अपने बच्चों को दे दिया। अच्छा आयशा क्या तुमने ये मंजर अपनी आंखों से देखा है? हाँ आयशा क्या उस औरत ने खुद नहीं खाया? नहीं खाया। क्या अपना खजूर भी आधा आधा करके दोनों बच्चों को दे दिया? हाँ अल्लाह के रसूल। देखो आयशा सच बताना, कयामत के दिन तुम्हें गवाही देना पड़ेगी। फरमाया हाँ अल्लाह के नबी मैं सच बताती हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। आयशा आयशा वो औरत जो अपने बच्चों को परवरिश करने आजमाई गई, जिसका बाप मर गया, शौहर जिसका मर गया, उन बच्चों का बाप मर गया, और औरत अपने बच्चों की परवरिश में आजमाई गई है, दर दर की ठोकरें खाती है और अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करती है। अय आयशा तुम्हें नहीं मालूम, खुद भूखी रहकर अपने बच्चों को खिलाने वाली, खजूर का टुकड़ा खिलाने वाली ने कितना बड़ा काम किया। आयशा उस औरत ने खुद भूखा रहकर अपनी खजूर 2 टुकड़े करके दोनों बच्चों को खिलाकर वजबत अलैहल जन्ना, वजबत अलैहल जन्ना, वजबत अलैहल जन्ना, अल्लाह ने उस औरत पर जन्नत वाजिब कर दी। उस औरत पर जन्नत वाजिब हो गई, उस पर जन्नत वाजिब हो गई, उस पर जन्नत वाजिब हो गई। ये औरतें बेचारी जो अपने हमल गिरा दें, ये सोच करके लड़की है पेट में, 4-5 तो लड़कियां हो चुकी हैं, 6ठी भी लड़की है, और अल्ट्रासाउंड पे चेक करा के गिरवा दें, इनसे उम्मीद रखी जाएगी? हलाल बच्चे गिरा देती है। उस औरत को जन्नती कहा है जिस औरत का शौहर मर जाए और उसके छोटे छोटे बच्चे छोड़कर गया हो, और बेचारी वो औरत अकेले मेहनत करके
बर्तन मांज कर अपने बच्चों को पालती है, पोसती है, बड़ा करती है, खिलाती है, उनकी अच्छी तरबियत करती है, या कुछ नहीं है तो भीख मांग के ला रही है और अपने बच्चों को खिला रही है, पिलाकर पोस कर बड़ा कर रही है, ऐसी औरत को अल्लाह के रसूल कहते हैं वजबत अलैहिल जन्ना, इस पर जन्नत वाजिब हो चुकी है, अल्लाह इस औरत को जन्नत देकर रहेगा। ये कामयाब इंसान की जिंदगी के रास्ते हैं। एक रास्ता वो भी है जिसका छोटे छोटे बच्चे जो बालिग होने से पहले मर जाते हैं, 1 साल 2 साल 5 साल का बच्चा जो मर गया, सिगारुहुम दामीसुल जन्ना, ये छोटे छोटे बच्चे बिला रोक टोक जन्नत में टहलते रहते हैं, इनकी रूह है जन्नत के अंदर इधर से उधर घूमती रहती है, फिरती रहती है। कयामत के दिन हिसाब व किताब होगा, अल्लाह एक मजमे के बारे में हुक्म देगा इनको जहन्नम में फेंक दो, फरिश्ते उनको जहन्नम में ले जा रहे होंगे, जहन्नम में ले जाने से पहले अल्लाह ताला कहेगा रुक जाओ, अभी जहन्नम में डालने से पहले एक काम करो, फरिश्ते रोक लेंगे, क्या करें? अल्लाह कहेगा इनके छोटे छोटे बच्चे हमने दुनिया में छीने थे, इनसे 1 साल का 2 साल का बच्चा हमने इनसे दुनिया में छीन लिया था, वो जन्नत में उनकी रूहें टहल रही हैं, आए फरिश्तों उन छोटे छोटे बच्चों को लेकर आओ और उनको उनके माँ बाप से मिलवा दो। चलो ये जहन्नम में जाने वाले हैं, एक बार इनको इनके छोटे छोटे बच्चों से मिलवा दो और उन बच्चों को उनके माँ बाप से मिलवा दो। लिहाजा फरिश्ते उन छोटे छोटे बच्चों को लेके आएंगे और वो अपने माँ बाप से मिलेंगे, उनको मालूम ना होगा कि मेरे माँ बाप के बारे में जहन्नम में जाने का हुक्म हो गया है। वो बच्चे अपने माँ बाप से बातें कर रहे होंगे, इतनी देर में फरिश्ते हुक्म देंगे आए बच्चों तुम जन्नत में चले जाओ, तुम्हारे माँ बाप को जहन्नम में जाने का परवाना पेश हो चुका है, तुम्हारे माँ बाप ने दुनिया में बहुत गलत काम किए थे इसलिए उनको जहन्नम में डाला जाएगा, अब बच्चों तुम जन्नत में जाओ, तुम्हारे माँ बाप को जहन्नम में डालना है। जैसे ही बच्चे ये सुनेंगे कि मेरे माँ बाप को जन्नत में डाला जा रहा है, बुखारी शरीफ की हदीस के अल्फाज हैं फयाखुज़ू बिनाहियत सौबी, वो छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप के दामन को पकड़ लेंगे, अपने माँ बाप के कुर्ते को, अपने माँ बाप के कमीज को पकड़ लेंगे, फलम युबारिकहा, फिर उसको वो छोड़ेंगे नहीं, वो छोटे छोटे बच्चे फिर अपने माँ बाप के दामन को छोड़ेंगे नहीं और अल्लाह से कहेंगे अल्लाह ये इंसाफ तेरा मेरी समझ में नहीं आ रहा है, आए अल्लाह दुनिया में भी तूने मुझे मेरे माँ बाप से दूर रखा और आखिरत में भी तू मुझसे मेरे माँ बाप को दूर कर रहा है, अगर जहन्नम में ही डालना था और आखिरत में भी हमें माँ बाप से दूर करना था तो फिर मेरे परवरदिगार तूने दुनिया में मुझे मेरे माँ बाप से दूर क्यों किया? फलम युबारिकहा, आय अल्लाह इस बात का जवाब तुझे देना है, दुनिया में भी तूने मुझे मेरे माँ बाप से दूर रखा और आखिरत में भी मेरे माँ बाप से दूर कर दिया। नहीं नहीं आय अल्लाह, अगर दुनिया में दूर किया तो आखिरत में मुझे मेरे माँ बाप की मोहब्बत अता फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन की दरियाए रहमत जोश में आएगी और अल्लाह फरमाएगा आए फरिश्तों ये छोटे छोटे बच्चे ठीक ही कह रहे हैं, जाओ आए बच्चों अपने माँ बाप का हाथ पकड़ो और अपने साथ अपने माँ बाप को भी जन्नत में ले जाओ, जाओ मैंने तुम्हारी आरज़ुएं पूरी कर दी, तुम्हारी तमन्ना पूरी कर दी, आए छोटे बच्चों जाओ अपने माँ बाप को लेकर जन्नत में दाखिल हो जाओ, मैंने तुम्हारी वजह से तुम्हारे माँ बाप को बख्श दिया, तुम्हारे माँ बाप को जन्नती बना दिया। ये जन्नत में जाने के रास्ते हैं, लेकिन ये वही बच्चे जन्नत में ले जाएंगे जिन बच्चों के इंतकाल पर उनके माँ बाप ने सब्र किया होगा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा होगा और कहा होगा अल्लाह तेरी अमानत थी तूने ले ली, जिन्होंने सब्र किया होगा, चीखे चिल्लाए हो, नौहा किया हो, मातम किया हो, गिलगिला कर और बाल नोच के कपड़े फाड़ कर रोए हो, ऐसे बच्चे अपने माँ बाप को जन्नत में नहीं ले जाएंगे और ना अल्लाह ताला उनको जन्नत में दाखिल करेगा, उन माँ बाप को जन्नत में दाखिल करेगा जो अपने बच्चों के इंतकाल पर जिन्होंने सब्र किया होगा और कहा होगा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थी चंद बुनियादी बातें जो जन्नत में ले जाने के रास्ते थे, कामयाब मोमिन की निशानियां थी जो हमने आपको इस खुतबे के अंदर, इस तकरीर के अंदर बयान फरमाई है। मुझे उम्मीद है कि जन्नत में जाने वाले रास्तों पे आप चलेंगे, वो अमाल करेंगे जो
اعمال آپ کو جنت کے اندر لے جائیں اور ان گناہوں سے بچیں گے جو گناہ سے ہم جہنم سے بچ سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنی زندگیوں میں انقلاب پیدا کیجئے اور جنت پہ چل جانے والے اعمال کو کریے اور اللہ سے دعا کیجئے، اور یاد رکھیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ زندگی بھر جنت میں جانے والے اعمال کرتے رہیں اور آپ جنت میں چلے جائیں، ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، کیونکہ آخری وقت انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار آخری عمر پر ہوتا ہے۔ آخری عمر پر پتہ نہیں آدمی کیا کام کر جائے۔ دیکھو وہ صحابی کتنے بڑے نمازی تھے، روزے دار تھے، حج بھی کیے تھے، پوری زندگی فجر کی نماز کبھی نہیں چھوٹی، تہجد کی نماز بھی پڑھتے تھے۔ جب احد کی لڑائی ہو رہی ہے، احد کی جنگ ہو رہی ہے تو اس میں لڑ رہے ہیں، سب سے پہلے تیر انہوں نے چلایا، کافر پہ سب سے پہلے حملہ انہوں نے کیا، بڑھ چڑھ کے حصہ انہوں نے لیا، کئی کافروں کو مارا اور مارتے چلے گئے۔ صحابہ دیکھ رہے ہیں بڑا بہادر ہے، اللہ کے رسول دیکھیے کتنا لڑ رہا ہے، کیسا نمازی ہے، روزے دار ہے، حج کیا ہوا ہے، بڑا نیک انسان ہے، آج میدان جنگ میں کتنا ہمت سے لڑ رہا ہے، موت سے نہیں ڈرتا ہے، صفوں کی صفوں کو چیرتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ہاں لیکن لڑنے والا ہے جہنمی۔ دیکھ رہے ہیں آپ ایک صحابی کے بارے میں اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں، جس نے ایک بھی نماز نہیں چھوڑی، تہجد کی نماز نہیں چھوڑی، فجر کی نماز نہیں چھوڑی، لیکن جب لڑ رہے احد کے میدان میں تو کافروں کو مارتے چلے جا رہے۔ صحابہ نے کہا خوشخبری ہو، دیکھو کتنی بہادری سے لڑ رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا وہ جہنمی ہے۔ ایک صحابی نے تجسس کیا، پیچھا کیا، دیکھے جہنمی کیسے، کیا دیکھتے ہیں کہ وہ کئی کافروں کو مارتا چلا جا رہا ہے، تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے کہ ایک کافر کی تیر اس کے سینے پہ لگتی ہے اور وہ گر جاتا ہے، پھر کافروں نے اس کو تلواروں سے مارنا شروع کر دیا اور آدھا تڑپتا ہوا چھوڑ گئے، آدھا تڑپتا ہوا چھوڑ گئے۔ وہ آدمی کرا رہا ہے، تکلیف سے وہ صحابی کرا رہے ہیں، یہ صحابی دیکھ رہے ہیں اللہ کے رسول نے اس کو جہنمی کیوں کہا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، لڑ تو بڑی بہادری سے رہا لیکن جہنمی کیوں کہا ہے، اس نے کئی کافروں کو مارا پھر بھی جہنمی کیوں کہا اللہ کے رسول نے۔ کیا دیکھا کہ یہ صحابی تڑپ رہے ہیں، جب زخم برداشت نہیں کر سکے، تکلیف برداشت نہیں کر سکے تو انہوں نے وہ تلوار زمین پہ گاڑی اور اپنا سینہ اس تلوار کے اوپر رکھ دیا اور اپنا وزن اس کے اوپر ڈال دیا اور مر گئے، یعنی خودکشی کر لی، موت میں جلدی کر لی، خودکشی کر لی۔ وہ صحابی دوڑتے ہوئے آئے جو دیکھ رہے تھے، کہتے ہیں اشہدو ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ۔ اللہ کے نبی نے کہا تم تو ویسے ہی مسلمان ہو، اسلام لا چکے ہو، پھر آج اچانک یہ کلمہ پڑھنے کی وجہ؟ فرمایا آپ نے کہا تھا کہ وہ لڑ رہا وہ جہنمی، آج میں نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اے اللہ کے نبی بہت اچھی طرح لڑ رہا تھا لیکن جب زخموں سے چور ہو گیا تو اس نے تکلیف برداشت نہیں کر پایا اور اس نے جلدی موت کے لیے اپنی تلوار سے اپنا سینہ چاک کر لیا اور اپنے آپ کو مار ڈالا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی زندگی بھر نیک عمل کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور اس کے جنت میں جانے میں ایک ہاتھ کی دوری رہ جاتی ہے، ایک بالشت کی دوری رہ جاتی ہے، لیکن یہیں سے اللہ اس کی نیت کو بدل دیتا ہے، اس کا دل کا ارادہ بدل دیتا ہے اور وہ آدمی پھر گناہ کے کام کر جاتا ہے، جہنم میں چلا جاتا ہے۔ دیکھیے یہ صحابی جنتی ہوتے ہوتے رہ گئے اور جہنم میں چلے گئے۔ میرے بھائیوں غور کرو، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے خودکشی کر لی۔ صبر کرتے اس بیماری میں، درد سے کرا رہے تھے اور دعا کرتے اللہ تو اگر زندگی بہتر سمجھتا تو زندگی دے اور اگر میرے لیے مرنا بہتر ہے تو مجھے موت دے دے۔ اگر یہ دعا کرتے اور تکلیف برداشت کرتے اور جلدی نہیں کرتے، تلوار سے اپنا سینہ چاک نہیں کرتے تو آج جنتی ہوتے، لیکن دیکھیے زندگی بھر نیک عمل کیا پھر بھی جہنم میں چلے گئے، آخری وقت میں غلط کام کر گئے۔ تو ضروری نہیں ہے، کوشش کریے کہ آخری وقت ہماری زبان سے لا الہ الا اللہ نکل جائے۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی زبان سے آخری جملہ لا الہ الا اللہ نکلا وہ جنت میں جائے گا۔ یاد رکھنا زندگی بھر نیک عمل کرنے والا بھی ضروری نہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھ جائے۔ شیطان پانی کا پیالہ لیے کھڑا رہتا ہے، بہت نازک موڑ ہوتا ہے، اس موقع پر لا الہ الا اللہ پڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کا وقت آیا، آخری سانسیں لے رہے ہیں اور ایسے کرتے جا رہے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ لوگوں نے کہا امام مالک سے یہ کیا ہو گیا آپ کو، کیا بڑبڑا رہے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا یہ سامنے جو کھڑا ہے نا، یہ میری آنکھوں کے سامنے یہ شیطان ہے۔ انہوں نے کہا لوگوں نے کہاں ہے؟ کوئی تو نہیں دکھ رہا ہے؟ کہ تمہیں نہیں دکھے گا، مجھے دکھ رہا ہے، کیونکہ میری چاکری کا عالم ہے، میرے مرنے کا وقت
قریب ہے، اس لیے شیطان پانی کا پیالہ لے کر میرے سامنے کھڑا ہے، مجھ سے کہہ رہا ہے اے امام مالک، زندگی بھر میں تمہارا پیچھا کرتا رہا لیکن زندگی میں کبھی تم نے کوئی گناہ کا کام موقع نہیں دیا، تم اللہ کے پاس بالکل ایمان کے ساتھ جا رہے ہو، پاک و صاف ہو کر جا رہے ہو، اللہ والے بن کر جا رہے ہو، اب تو خوش ہو۔ میں اس شیطان سے کہہ رہا ہوں ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں، یعنی ابھی پاک و صاف نہیں ہوں، کیونکہ تو میرا پیچھا کر رہا ہے، پتہ نہیں آخری وقت میں تو کون سا گناہ کروا جائے، آخری وقت میں تو مجھ سے کون سی غلط حرکت کروا جائے اور میں جنت کے بجائے جہنم کا شکار ہو جاؤں، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ پھر کلمہ پڑھتے ہیں، لا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ میرے بھائیو سنو، آخری جملہ مرنے سے پہلے جس کا نکل گیا لا الہ الا اللہ اور اس کے بعد اس کی روح نکل گئی، یقیناً وہ جنتی ہے، یقیناً وہ جنتی ہے۔ اس لیے ایسے اعمال کرو جو آخری وقت میں آپ کو کی زبان سے کلمہ پڑھوانے پر مجبور کر دے، آپ کی زبان سے نکل جائے لا الہ الا اللہ۔ یہ عادت اسی کی ہوگی جو زندگی میں نیک عمل کرنے کی عادت ڈالے گا، اچھے عمل کرے گا، وہی مرنے سے پہلے لا الہ الا اللہ پڑھنے کی توفیق اس کو مل سکتی ہے، ورنہ میرے بھائیوں کوئی ایکسیڈنٹ میں مر جاتا ہے، کوئی کیسے مر جاتا ہے، اور زندگی آپ دیکھ رہے ہیں کرونا میں کتنے بڑے بڑے اپنی جمعیت و جماعت کے بزرگ علماء اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ میرے بھائیوں موت نے کسی کو نہیں چھوڑا ہے، ہمیں اور آپ کو بھی اسی راستے پہ چل رہے ہیں اور اس کی آخری منزل قبرستان ہے۔ یاد رکھیے گا سب کو جانا ہے اور سب کو مرنا ہے، مال و دولت کی محبت ہونی چاہیے لیکن اتنی نہیں جو ہمارے دین کو ہم سے چھین لے۔ دنیا میں مال مانگو اللہ سے، دولت مانگو اللہ سے، تو ایک دعا اللہ کے نبی نے بتائی، اللہ نے بتائی، وہ دعا پڑھو آپ کو سب کچھ ملے گا، دنیا ملے گی۔ آپ دعا مانگو اللہ سے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ آپ کو دنیا بھی ملے گی، آخرت بھی ملے گی، مال و دولت بھی ملے گی، آخرت کی نیکیاں بھی ملیں گی۔